مانگنے والا ضعیف تھا اور سرے راہ کھڑا دست سوال دراز کر رہا تھا۔ خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا راہ سے گزر ہوا تو یہ بات تکلیف کا باعث بنی کہ ان کی زیر نگراں ریاست میں گداگری ہو۔ سائل سے پوچھا کہ تجھے کس مجبوری نے دست سوال دراز کرنے پر مجبور کیا؟ سائل نے جواب دیا کہ میں یہودی ہوں، جب تک میرے جسم میں کمانے کی جان تھی میں جزیہ دیا کرتا تھا تو بیت المال سے میرے گزر اوقات کا بندوبست ہوتا تھا اور مجھے وظیفہ ملتا تھا۔ اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ جزیہ ادا کر سکوں، اس لیے مانگ کر گزارا کرتا ہوں۔ یہ سن کر امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کے حکام کو حکم دیا کہ اس ضعیف شخص کا وظیفہ فوری طور پر بحال کیا جائے۔ یہ بات انصاف کے خلاف ہے کہ جب تک یہ کمانے کے لائق تھا تو ریاست جزیہ وصول کرتی تھی، اور یہ شخص کمانے کے لائق نہیں ہے تو بھیک مانگنے پر مجبور ہے، اس کا خرچہ ریاست کے ذمہ ہوگا۔ یہ تھا اسلامی معاشرے کا احوال، جہاں مسلم اور غیر مسلم رعایا کے حقوق کی پاسداری کی جاتی تھی۔ اسلام نے جو تعلیمات عطا کی ہیں اس میں ایک ایسا معاشرتی نظام وضع کرنے کی ترغیب دی گئی ہے جس میں معاشرے کا کوئی فرد معاشی طور پر پریشان حال نہ رہے۔ اسلام معاشی مساوات پر بہت زور دیتا ہے۔ معاشی مساوات کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تمام افراد مالی اور وسائل کے حوالے سے ایک ہی جیسے مقام و مرتبے کے مالک ہوں، کیونکہ یہ مساوات خلاف فطرت ہے۔ اگر ایسی مساوات قائم ہو تو معاشرہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ اس دنیا کا سارا نظام ہی تعاون برائے تعاون پر چل رہا ہے۔ کوئی شخص مزدور ہے اور کوئی سیٹھ، اگر مزدور نہ ہو تو سیٹھ کے کام کون انجام دے گا؟ سب کی اپنی اپنی ضرورتیں ہیں اور سب ایک دوسرے کی مدد کے محتاج بھی ہیں۔ اسلام جس مساوات کی بات کرتا ہے وہ یہ ہے کہ مال و اسباب کی کمی بیشی کے ساتھ افراد معاشرہ کے معیار زندگی بہتر ہو اور سب کو ان کی استطاعت کے مطابق معیشت کے مواقع میسر ہوں۔ اسی لیے غنی کو حکم ہے کہ محتاج و مسکین کو اپنے مال میں شامل کرے۔ اس عمل کو اللہ کی خوشنودی اور روحانی عظمت اور اخلاقی برتری حاصل ہے۔ اسلام کے نظام معیشت و کفالت کی جامعیت یہ ہے کہ وہ معاشرے کے صاحب ثروت افراد سے جائز اور شرعی طریقے سے مال حاصل کرتا ہے اور معاشرے کے محتاجوں، مساکین اور حاجت مندوں میں تقسیم کرتا ہے اور ان سے کچھ بھی نہیں لیتا۔ یہ تقسیم مذہب و ملت سے بالا تر ہو کر کی جاتی ہے۔ یہ مال و متاع ریاست کے باشندوں میں بلا تفریق تقسیم کیا جاتا ہے، اس میں مسلم اور کافر کی کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ ضرورت مند باشندوں کی تمام سماجی و معاشی حاجات کی خبرگیری کی جاتی ہے۔ قدرتی آفات، غیر متوقع حادثات کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کا ازالہ کرنے کی ضمانت بھی دی جاتی ہے۔ اسلامی ریاست میں غربا کو کھانا کھلانے کی تلقین کی گئی ہے، جو پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ قرآن میں کھانا کھلانا تو بڑی بات ہے، کھانا کھلانے کی تلقین کرنا بھی اہم ترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا جو سزا و جزا کا منکر ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی تلقین نہیں کرتا۔ قرآن میں ایمان والوں کی صفت یہی بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں اپنا کھانا مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت مبارکہ کا مفہوم ہے، ان کے اموال میں ایک مقررہ حصہ ہے مانگنے والوں کا اور ہارے ہوئے لوگوں کا۔ مانگنے والوں سے مراد ضرورت مند اور ہارے ہوئے سے مراد وہ لوگ ہیں جو معاشی جد و جہد میں باوجہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ اسلام حکومت کی معاشی پالیسی کا یہ قاعدہ بیان کرتا ہے کہ دولت کسی ایک مرکز پر جمع نہ ہو، بلکہ دولت کی گردش پورے معاشرے میں جاری رہے، کیونکہ دولت اگر کسی ایک جگہ جمع ہو تو معاشرے کا امیر طبقہ امیر تر، غریب ترین ہوتا جاتا ہے۔ اسی پہلو کے پیش نظر میراث کا قانون
اس طرح تشکیل دیا گیا ہے کہ مرنے والے کی دولت زیادہ وسیع دائرے میں پھیل جائے۔ اسلام نے سخاوت و فیاضی کو بہترین صفت اور بخل و کنجوسی کو قابل مذمت عمل قرار دیا ہے۔ اگر ہم اسلام کے ان ذرّی اصولوں پر عمل پیرا ہو جائیں تو معاشرتی اور معاشی مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔